السلام علیکم دوستو، سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله مولانا العظيم. بعد الانتظار حمد مامی محمد تسب اللہ سلامی، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافری مصطفیٰ بس، محمد سبھی خواہم خدا را، خدایا تو خود مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 15 اگست 1985 15 اگست 1995 ہم جہاں جامع مسجد عثمان برڈفورڈ میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں، کل جو گفتگو نامکمل رہ گئی تھی دور بھری ہے، میں چاہتا تھا کہ آج کی اس ملاقات میں ہم اسی سلسلے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں. اگر کل کی نشست میں آپ حضرات کی اکثریت موجود تھی تو آپ کے ذہن میں کل کی باتیں محفوظ ہوں گی، اور اگر آپ میں سے اکثر حضرات وہاں موجود نہیں تھے، تشریف نہیں رکھتے تھے، تو پھر مجھے کل کی گفتگو کا اجمالی خاکہ دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا پڑے گا تاکہ ہم نتیجے تک پہنچنے کے لیے اپنے ذہن میں وہ بنیادی باتیں محفوظ رکھیں. ان کے نہ ہونے سے ہمیں وہ ثمرات نہیں ملیں گے اس ساری گفتگو کے جو ملنے چاہیے. جو دوست کل وہاں موجود تھے، ہمیں یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا آج کے حالات میں امت مسلمہ جس صورتحال سے دوچار ہے، اور فلسطین سے بوسنیا تک، کیسنیا سے کشمیر تک، ہم
جس طرح طاغوت کے ہاتھوں ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہوتا اگر ہم نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ نبھایا ہوتا اور اللہ کے دامن کو ہم نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہوتا۔ رب العالمین تو وہی ہے، ان کے وعدے بھی وہی ہیں، اس کی دوستی کا معیار بھی وہی ہے، جو 313 کو ہزاروں کے مقابلے میں کامیاب کرتا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ بہت سارے چھوٹے گروہ، قلیل کی تعداد بڑے بڑے گروہوں کو شکست دے دیتی ہے، اور بڑے بڑے گروہ پس جاتے ہیں اللہ بإذن اللہ۔ ہماری تدبیر یا ہماری تیاریاں وہ تو بحد امکان بشریت ہوتی ہے، تو ہم سے ہو سکتا، اور ہم سے ہو کیا سکتا؟ ہم خود ناقص، ہماری تیاری اور تدبیر ہی ضعیف، کامل تو وہی ذات، اور اسی کے فیصلے مضبوط و مستحکم ہوتے ہیں جو ٹوک اور فیصلہ کن ہے۔ تو جب تک ہم اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے طالب رہے، اللہ کی تائید و حمایت ہمارے ساتھ ساتھ چلتی رہی، اس نے کہیں بھی ہمیں رسوا نہیں ہونے دیا۔ لیکن جب سے ہم نے اس کی دوستی سے منہ موڑ لیا، چالاکی شروع کر دی، اللہ کے ساتھ بھی سیاست شروع کر دی، تو اب یہ صورتحال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور میں اب کر دوں، جو قوتیں بوسنیا کے مسلمانوں کو کچل رہی ہیں، حالانکہ بوسنیا کے مسلمان عملی زندگی میں آپ سے تقریباً بہت پیچھے تھے، لباس میں، ثقافت میں، زبان میں، تقریباً انہوں نے یورپ کا انداز اپنا رکھا۔ وہ خود مانتے ہیں کہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن بھی کھو چکے، حیران بھی ہیں وہ کہ ہم تو لباس ان جیسا ہم نے پہنا ہوا ہے، کھاتے پیتے ان جیسے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر جو یہ کھاتے ہیں ہم بھی وہی کھاتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کلب میں بھی چلے جاتے ہیں، مسجدیں کہاں آباد ہیں، تو ٹھیک ہمارا سوٹ ہوتا ہے اور پھر اسکرٹ وغیرہ میں نظر آتی ہیں، تو یہ پھر ہم پر ناراض کیوں ہیں؟ وہ اس حد تک بھی برداشت نہ کر سکے کہ بظاہر یہ ہمارے ہو گئے، لیکن ان کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حرارت اور گرمی کیوں ہے؟ تو پھر ان کے مقابلے میں آپ کو زیادہ مجرم ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ نے اپنی پہچان رکھی ہوئی، آپ کو اپنی پہچان سے، اپنے تشخص سے پیار ہے، اللہ آپ کی لاج رکھے۔ اور بحمد اللہ تعالی اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھی آپ نے ممکنہ حد تک کچھ نہ کچھ کرنے کا عمل شروع کر رکھا ہے۔ یہاں مکاتب مدارس بحمد اللہ تعالی کام کر رہے ہیں۔ یہی قوتیں جو انہیں برداشت نہیں کر سکتی بوسنیا کے مسلمان، وہ آپ کو کیسے برداشت کریں؟ اس لیے میں اس سفر میں جو اپنے دینی بھائیوں سے باتیں کر رہا ہوں، اس کا مرکزی ہدف یہ ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، تاکہ پھر تمہیں کچھ نہ کرنا پڑے، سب کچھ وہی کرے۔ یہ تمہیں کچھ نہ کرنا پڑے گا، کہ جملہ میں بول رہا ہوں وہ اس لیے کہ ہم کچھ کریں گے بھی تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے ہمارا کچھ کرنا وہ اس کی کس شمار میں آئے گا، وہ کس قطار میں آئے گا۔ تو
تبدیلی کی خواہش، تبدیلی کی ابتدا وہ ہمارے اپنے اندر کی دنیا میں ہوگی۔ میں نے کل کہا تھا سچ یہ ہے کہ من حیث قوم پوری امت نے جب تبدیلی کی خواہش اور تبدیلی کا فیصلہ کر لیا کہ ہم شر سے خیر کی طرف آنا چاہتے ہیں، اب ہم شر سے خیر کی طرف آنا چاہتے ہیں، بگڑنا بہت ہو چکا، اب ہم سنورنا چاہتے ہیں، نافرمانی بہت ہو چکی، اب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں۔ اتنا سا بھی جب ہم نے اپنے دل کی دنیا میں فیصلہ کر لیا تو وہ ہماری ڈگری بنا دے گا، رب العالمین ہماری ڈگری بنا دے گا، اور حالات کے جس بھنور میں اس وقت ہم نظر آتے ہیں وہ ہمیں یقیناً نکال دے گا۔ اس نے کہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، تب تم پریشانیوں میں گر جاتے ہو اور دنیاوی اسباب جن پر تمہارے نفس نے ڈیپینڈ کر رکھا تھا وہ سب کے سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہو، حالات کی سنگینی تمہیں مایوسی تک لے جاتی ہے، تو پھر وہ کون ہے جو ایسے حالات میں تمہیں ڈوبنے سے بچاتا اور تمہارے سفینے کو کنارے پہ لگاتا؟ وہی ہے جو حقیقی مشکل کشا اور کارساز مطلق ہے۔ تو میں نے کل جیوبری میں عرض کیا تھا قرآن کریم میں دو قوموں کے انجام ہمارے سامنے ہیں، وہ ایک قسم کا آئینہ ہے۔ ایک قوم اللہ کے حکم کی نافرمانی پر ڈٹی رہی، اللہ کی طرف سے آنے والی تنبیہوں کو اس نے نظر انداز کیا اور پھر وہ صفحہ ہستی سے لکھ گئی، پیغمبر کی بات نہیں مانی اس نے۔ ایسا مشفق پیغمبر، ایسا سراپا اخلاص پیغمبر، ایسا محبت کرنے والا پیغمبر کہ جس نے 950 سال دکھوں کا، مصائب کا سامنا، 950 سال قوم لوط جو سب سے پہلے انسانی تاریخ میں شرک میں مبتلا ہوئی، اس سے پہلے کبھی شرک نہ تھا انسانی تاریخ میں، قوم نوح سے پہلے، اور بہت سے گناہ تھے، قتل تھا، بدکاری تھی، بہت سارے گناہ تھے، لیکن سب سے پہلے شرک کا مرض اس قوم کو لاحق ہوا، اور وہ لاحق کیسے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا، دربار بنا لیے۔ سب سے پہلے اللہ کے بندوں کی نسبت سے دربار بنا کر اللہ کے بندوں سے وہ امیدیں، وہ توقعات قائم کرنے والی قوم کہ جو اللہ سے کرنی چاہیے، قوم لوط۔ پیغمبر کہہ رہا تھا سب کچھ وہ کرتا، سب کچھ اللہ کرتا ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے، اور یہ کہتے تھے اللہ بھی کرتا ہے اور اس کے پیارے بھی کرتے ہیں۔ تصور یہ تھا کہ یہ جو اللہ کے پیارے ہیں ان کی سنتا ہے، ہماری نہیں سنتا، تو ہم ان کے آگے اپنے دل کی بات ان تک پہنچائیں گے، یہ اللہ تک پہنچائیں گے۔ چنانچہ اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو سمجھاتے تھے
لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. یہ نبی کی رد میں بات ہو رہی ہے ان کی. سیدنا نوح نے فرمایا تھا ان اعبد اللہ واتقوا، اسی کی ہی عبادت کرو اور تقوی اختیار کرو. عبادت کی کیا معنی ہوتی ہے؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکات دینا، حج کرنا بس یہی عبادت ہے. اسی کی بات ماننا سب سے بڑی بات ہے. اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا سب سے بڑی بات ہے. میں نے اس کی تحقیق میں کہا نا کہ ان الحکم الا للہ، یہ توحید کا پہلا تقاضا ہے کہ اپنے دل کی دنیا میں اس کی حکومت کو لاگو کرو، اسے حکمران اعلیٰ مانو، زندگی اس طرح گزارو جس طرح وہ چاہتا ہے. یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے تو تشریف لے آؤ، اس کے بعد پھر نفس کی بندگی کرو، تجارت غلط، معاملات غلط، زبان جھوٹ بولتی ہے، آنکھیں غلط دیکھتی ہیں، دماغ غلط سوچتا ہے، اور آپ نے سمجھا کہ بس نماز پڑھ کے میں نے اللہ کو خوش کر لیا. زنہار اذاں قوم نباسی کہ فریبند حق را بسجود و نبی را بدرود. ایسے ہوشیار اور ایسے چالاک نہ بن جاؤ کہ 4 سجدوں سے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اور درود و سلام پڑھ کر رسول اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو کہ زندگی تو اپنی مرضی سے گزاریں گے، کبھی کبھی اللہ کا سجدہ کر لیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ لیں گے. کچھ لوگوں نے ویسے سادہ نہیں پڑھیں گے، سمپل نہیں پڑھیں گے، ذرا کون کے ساتھ کورس میں پڑھیں گے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش ہو جائیں. تو یہ اللہ کے ہاں سیاست نہیں چلتی میرے بھائی. نماز ہمارے دل و نگاہ میں اور عملی زندگی میں کتنا اثر کر رہی ہے، اسی سے آپ اندازہ فرما لیں گے کہ ہم کیسے نماز. اگر ہمارے معاملات میں، زندگی کے تمام اطوار میں، ہر پہلو پر اس کی مرضی کار فرما ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں اور واقعتاً ہم نمازی ہیں. لیکن اگر ہم جھوٹ، حرام، فریب، مکر نہیں چھوڑتے تو پھر یہ ٹکرے ہیں نمازیں نہیں، یہ ٹکرے ماری جا رہی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مرضی کے مطابق زندہ رہنے کا فیصلہ کر لو. ان اعبد اللہ، عبادت اسی سے، پھر سجدہ بھی اسی کا، پھر دعائیں بھی اسی سے، پھر مدد بھی اسی سے مانگو، پھر ہر جگہ اسی کو موجود سمجھ کر اسی سے ڈرو اور امیدیں اسی سے وابستہ کرو. وہ اگر تمہیں خیر پہنچانے کا فیصلہ کر لے تو یقین کر لو اور مان لو کہ دنیا کی کوئی قوت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور اگر وہ تم سے ناراض ہو جائے، وہ تمہیں دھتکار دے، وہ تمہیں اگنور کر دے، تو پھر مان لو اور یقین کے ساتھ مان لو کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں فائدہ نہیں پہنچا. امریکہ سے خیر کی امید رکھ بیٹھے ہو. ہمارے پہلے کچھ بیوقوفوں نے روس سے خیر کی امید رکھ لی تھی، وہاں سے کیا ملا انہیں؟ ہم جانتے ہیں ان کام ریلو کو، ان کی ساری ہسٹری ہمارے سامنے ہے، اور وہ ترقی پسند. اسٹائل تو اپنا لیا، کارل مارکس اور اس کا لینن کا اسٹائل تو اپنا لیا،
کامریڈ تو بن گئے، سرخے تو بن گئے، لیکن ملا کیا روس سے؟ وہ خود ریزا ہو کے رہ گئے۔ امریکہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، قریب ہو جائے گا، وہ بھی ریزا ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج اگر آپ کا یہ خیال ہے، ہم دعا تو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن ارض پر بچنے والے سارے مسلمانوں کو مجاہد بنا دے، داعی بنا دے، اپنے دین کا مبلغ بنا دے، ہماری آرزو بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، لیکن قانون فطرت ایسا نہیں ہے۔ قانون فطرت یہ ہے کہ اکثر غفلت پیار ہوتے ہیں، اکثر سونے والے ہوتے ہیں، اکثر کھانے پینے میں مگن رہتے ہیں، چند ہوتے ہیں جن سے اللہ اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ احقاق حق اور ابطال باطل کا کام اللہ چند لوگوں سے لے لیتا ہے۔ چند لوگوں کی قربانی، چند لوگوں کی محنتوں کی وجہ سے غفلت شعار بھی سربلند ہو جاتے ہیں، انہیں بھی عزت مل جاتی ہے کیونکہ وہ اسی کینسر سے تعلق رکھتے ہیں۔ بالکل ایسے مثال میں دوں آپ کو، کسی ویرانے کسی جنگل میں آپ نے ایک ٹینٹ لگایا اور اس کے نیچے سو گئے، 2-3 آدمی جانتے رہے، رات کو چور آئے، وہ آپ کا سامان لوٹنا چاہتے تھے، وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، تو ان 2-3 آدمیوں کے جاگنے کی وجہ سے باقی 15-20 سارے بچ گئے، ان 2-3 آدمیوں کے جاگنے کی وجہ سے۔ تو جو خبر لگے گی وہ یہ ہوگی کہ 20-22 مسلمان کسی ویرانے میں آرام کر رہے تھے کہ چوروں نے ان پر حملہ کر دیا، لیکن انہوں نے بڑی شجاعت اور بہادری سے ڈیفنس کیا، چوروں کو بھگا دیا اور ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ سب کو عزت مل جائے گی نا، حالانکہ باقی سارے سو رہے تھے، 2-3 جاگ رہے تھے۔ ایسا ہی ہوتا، تقریباً ایسا ہی ہوتا، تو مایوس نہ ہو جایا کیجیے۔ ہمارے کچھ دوست مسلمانوں کو اس حالت میں دیکھتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، نہیں ایسا نہ ہوا۔ روس جیسی بڑی قوت کو شکست دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ کوئی چھوٹا سا نسخہ نہیں تھا، بہت بڑا نسخہ تھا۔ اللہ نے اپنے چند بندوں سے، پسندیدہ بندوں سے کام لے لیا، آپ یقین فرمائیں۔ پتہ ہے بدر میں کیا ہوا تھا؟ بدر میں یہ ہوا تھا کہ کفر سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کو مسل کے رکھ دوں گا، اس لیے کہ وہ تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن حق تعالیٰ نے فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم اذ یریکم اللہ فی منامک قلیلا۔ یہ اذ کے ساتھ اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں رب العالمین۔ جب ہم نے تمہارے ساتھ شفقت کا یہ معاملہ کیا، جب ہم نے تمہارے ساتھ کرم کا یہ معاملہ کیا، ان معاملات میں ایک یہ تھا کہ مسلمان سوتے ہوئے تھے، سفر، روزہ، رمضان، روزے کی حالت میں تھکے ہوئے تھے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا وہیں کھڑے کھڑے چند لمحوں کے لیے ہم نے تمہیں سلا دیا، امنۃ منہ، وہ چند لمحے، چند سیکنڈ ہم نے تمہاری آنکھیں بند کر دی۔ اب جو تمہاری آنکھیں کھلی تو تم اس طرح فریش تھے جس طرح 12 گھنٹے سو دیا ہو۔ وہ جو 300 سال، 309 سال اصحاب کہف کو سلا دیتا ہے، تو اصحاب محمد سے وہ کام چند منٹ میں، چند سیکنڈ میں لے لیا۔ یہ پہلی مرتبہ تطبیق ہو رہی، اس سے پہلے کبھی یہ مطابقت میری زبان پر آئی ہی نہیں۔ آپ بھی یاد رکھیے، اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں اسے دوہراتا رہوں۔ اللہ نے وہ کام جو اصحاب کہف کو 309 سال سلا کے لیا تھا نا، اصحاب محمد سے 3 سیکنڈ میں یا 3 منٹ میں لے لیا۔ یہ فرق ہے ان میں اور ان میں، اصحاب کہف اور اصحاب محمد میں یہ فرق ہے کہ 3 صدیوں 9 سال سوئے، جو کام اللہ نے ان سے لیا یہاں 3 منٹ کوئی سیکنڈ سلا کر لے لیا۔ اب جو آنکھیں کھلی تو فریش تھے، ساری تھکان ختم۔ یہ اونچی جگہ تھے، ریت تھی، ٹیلا، جہاں ریت ہوتی آدمی چل نہیں سکتا، وہاں پہ پھر اونٹ جیسے پاؤں چلنے پھیلے ہوئے، تو یہ دھس آتے تھے پاؤں مسلمانوں کے۔ وہ نیچے تھے، زمین ہموار تھی، وہ سمجھے تھے کفار کہ یہ تو ان کا مطلب بیلنس نہیں ہے، گراؤنڈ بیلنس نہیں ہے، یہ دھس جاتے ہیں۔
ہمارا جو گراؤنڈ ہے وہ متوازن ہے، بیلنس ہے. حق تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بارش نازل کر. بارش سے یہ ہوا کہ جو ہموار زمین تھی وہ دلدل بن کر کیچڑ بن کر مصیبت ہو گئی، اور جو ریتلا علاقہ تھا وہ جم کر پختہ ہو گیا. اب تم مطمئن وہ ڈسٹرب. یہ کتنی ہو گئی؟ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہوئی کہ ہم نے تمہیں ان کی نظر میں زیادہ دکھایا اور ان کو تمہاری نظر میں کم دکھایا. جس سے تم انکریج ہوئے وہ ڈسکریج ہوئے. کتنے ہو گئے؟ تین ہو گئے. چوتھی بات یہ ہوئی کہ ہم نے اپنے محبوب سے کہا ایک مٹھی انگریزوں کی اٹھا کے پھینک دو. ایک مٹھی انگریزوں کی ریت کی اٹھاؤ، ان کی طرف پھینک دو، نشانے پر ہم لگائیں گے. آپ اٹھا کے پھینک دیجیے، نشانے پہ ہم لگائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی اٹھائی، شاہت الوجوہ کہہ کے پھینکا. شاہت الوجوہ کہہ کے پھینکا، تمہارا منہ کالا ہو جائے، تمہاری بینائی پست ہو جائے. حق تعالیٰ نے فرمایا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. ہاتھ تو تیرے تھے، ایکشن میرا تھا. ہاتھ تیرے تھے لیکن ایکشن میرا تھا. یہ انگریزے جو آپ نے پھینکے ہیں بظاہر تیرے ہاتھوں سے پھینکے گئے ہیں، لیکن یہ ہم نے پھینکے. ولکن اللہ رما. پھر ایک پانچویں بات یہ ہوئی کہ رحمت عالم مہد دعا ہو گئے. مہد دعا ہو گئے بدر میں کہ میرے معبود یہ میری 13 سالہ محنتوں کا ثمر ہے. میرے معبود ہیں تو 313 لیکن ان پر میں 13 سال محنت کر چکا ہوں. میں نے کل کہا جزوی میں پیغمبر کے 13 سال امت کی 13 صدیوں سے بھی زیادہ وزنی ہے. امت 100 سال تک وہ کام نہیں کر پائے گی جو نبی 1 سال میں کر لے. اللہ کا رسول ہے نا. میں نے 13 سال محنت کی میرے معبود، یہ میری 13 سال محنتوں کا ثمر ہے. یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما. اب جو رحمت عالم رونا شروع ہوئے ہیں، اب جو روئے ہیں تو اتنا روئے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی بھی ہیں، جو اس منظر کو ہم تک پہنچانے والے بھی ہیں، اور اس وقت ڈیوٹی پہ وہی تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیمپ تھا اس پر ڈیوٹی ابو بکر صدیق کی تھی. جس پر زیادہ اعتماد ہو اسی کو کھڑا کرنا تھا نا. کانفیڈنس کی بات ہے. اللہ نے فرمایا ابو بکر کو آج ڈیوٹی دینی ہے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا ہوا دیکھا. صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے آقا کے پشت سے چادر سرک گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت جو تھی وہ مجھے صاف نظر آنے لگی. آپ اس قدر گریے میں، عاجزی میں اور انکسار اور تواضع میں مبتلا تھے. تو میں آیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہ کے رسول آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کیا اللہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا؟ وہ اپنے وعدے میں سچا نہیں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں ڈوبی ہوئی نگاہیں اٹھا کے ابو بکر کو دیکھا. فرمایا ابو بکر اللہ تو اپنا وعدہ سچا کرے گا لیکن میں اس سے مانگنا کیوں چھوڑ دوں؟ میں اس سے مانگنے سے کیوں باز آ جاؤں؟ میرا منصب یہی ہے کہ میں مانگتا جاؤں اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. تو مجھے اپنے منصب پر رہنے دو. میرا فرض یہی ہے کہ میں رو رو کر اس کو دعائیں مانگوں. تو میں عرض کر رہا تھا تنگ ہوا کرتے ہیں ہمیشہ، پھر اللہ کی تعریف و حمایت سب کی لاج رکھ لے. تو پیغمبر نے فرمایا اللہ اور انہوں نے کہا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. سیدنا نوح فرماتے انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. میں جب انہیں تیرا پیغام پہنچاتا ہوں پورے اخلاص سے، پوری حکمت سے، موعظہ حسنہ کے اسلوب میں، دل جیتنے والے انداز میں،
چھیڑتا نہیں ہوں، علاج کرتا ہوں، لیکن یہ انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں کہ نبی کی آواز کہیں ہماری سماج سے نہ ٹکرا جائے، اور اپنے بچوں کو پکڑ کے لاتے ہیں، اس کی بات نہ سننا، ہماری وصیت ہے کہ اس کی بات نہ سننا۔ ہاں، فرمایا میرے معبود میں ہر طرح کا علاج کر چکا ہوں، اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپریشن ہونا چاہیے، یہ مریض گولیوں اور مکسر سے ٹھیک نہ ہوگا۔ انسانی وجود کا ایک حصہ جسے قوم نوح کہتے ہیں وہ شرک کے کینسر میں مبتلا ہوا تو پیغمبر نے دعا کی، الہی اس حصے کو آپریشن کر کے علیحدہ کر دے تاکہ پورا وجود بچ جائے۔ میں نے کل بھی کہا تھا نبی غصے میں آ کر اللہ سے غضب نہیں مانگا کرتا، وہ اس مقام پہ نہیں ہوتا تو جس طرح ہم سوچتے ہیں کبھی ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے تو بس تم تباہ ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے۔ نہیں، اللہ نبوت عطا کرنے سے پہلے 40 سال تک اسی بات کی ریہرسل کرواتے ہیں، اسی بات کی ریہرسل کرواتے ہیں کہ نفس پر حکومت کرنا سیکھ۔ میں نے کل بھی کہا بکریاں چروائی نبیوں سے، گائے بھینس یا اونٹ نہیں چروائے، بکری اس لیے چروائی، رحمت عالم سے بھی بکریاں چروائی اللہ نے، یہ بڑا شوق جانور ہے، کام نہیں آتا، تو اللہ نے فرمایا پہلے بکریاں چرا کے اس جانور کی شوخیوں کو برداشت کرنے کا ذوق پیدا کر لو، اس لیے کہ جو میں ریوڑ دینے والا ہوں وہ جانور اس سے بھی شوق ہے، وہ اس سے بھی شوق ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ بگڑا ہوا انسان، توبہ 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 توبہ، یہ بکری بیچاری کیا مقابلہ کرے گی، اس کا مقابلہ تو گدا بھی نہیں کرتا، بگڑا ہوا انسان۔ یہ یاد ہوگا آپ کو، میں نے کسی ملاقات میں شاید عرض کیا ہو کہ بہت اچھی چیز بھی ہے، بہت بری چیز بھی ہے، انسان جو ہے نا بہت اچھی چیز، اتنی اچھی چیز ہے کہ روح الامین بھی اس کی بلندیوں کا مقابلہ نہیں کرتا۔ جب یہ ترقی کرے اور جب یہ گر جائے، اپنے مقام سے گر جائے، جب اسفل السافلین میں چلا جائے، ثم رددناہ، ہاں جب اس مقام پستی میں چلا جائے تو پھر کوئی جانور اتنا ذلیل، اتنا کمینہ، اتنا ستاق، اتنا درندہ، اتنا غلیظ، اتنا بدبودار کوئی اور جانور، کوئی اور اینیمل نہیں جتنا یہ۔ تو نبی غصے میں نہیں مانگا کرتا اللہ کے عذاب کو۔ کل میں نے کچھ تھوڑے سے اس سلسلے میں ریفرنسز بھی دیے تھے، آج وقت پھر ختم ہو جائے گا اور مغرب آ جائے گی، میں نتیجہ بھی تو نکالنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا اصنع الفلک، آپریشن ہونے والا ہے، آپ کشتی بنائیے۔ عرض کیا الہ العالمین، یہ درباروں پہ بیٹھنے والے گدی نشین اور ان کے دہشت گرد مرید، ہاں یہ تو میری بات نہیں سنتے، کشتی کہاں بنانے دیں گے میرے اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا بے اعیننا، ہم خود حفاظت کریں گے، نہ تو کوئی لاوارث تو نہیں، ہماری نگرانی میں، ہماری نگاہ حفاظت میں بناؤ، ہم دیکھیں گے کون تمہارے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اصنع الفلک بأعیننا، بنا۔ قرآن پاک نے فرمایا یصنع الفلک، انسانی تاریخ کی پہلی کشتی فرسٹ بوٹ حضرت نوح کے ہاتھوں سے بنی، پیغمبر کے ہاتھوں سے بنی۔ تو یاد رکھنا میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستو، پیغمبر کے متعلق وہ کانسیپٹ نہ رکھنا جو آج کل کے جدید نشینوں کے متعلق آپ نے رکھا ہوا، لپٹے لپٹائے ریشمی بروکیٹ کی
واسکتیں بروکیٹ کی، وہ جو عورتوں کا حق ہے وہ کپڑا پہننا بیچارہ، یہ حضرت صاحب بروکیٹ کی واسکتیں پہنے ہوئے اور ریشمی لباس میں لپ کے لپٹائے بیٹھے ہیں جیسے ابھی ابھی نکاح ہوا، جیسے دلہن بیٹھی ہوتی۔ جیسے کبھی یاد رکھنا میری گزارش، پیغمبر محنت کش، خدا کی قسم نبی عافیت پسند نہیں ہوتا، نبی صحیح معنوں میں محنت کش ہے، اور پیغمبر نے اپنے کردار و عمل سے محنت کو عزت عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے مسافر کیا تو اس کے ہاتھوں کی سختی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر کے پوچھا کیا کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول پتھر پھونکتا ہوں، ایک کان میں کام کرتا ہوں، ایک مائن میں، اسٹون کی مائن میں کام کرتا ہوں تو ہاتھ سخت ہو گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے چوم لیا اور فرمایا جو انسان رزق حلال حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں، وہ ہاتھ اس قابل ہیں کہ نبوت ان کا بوجھ سکتے ہیں۔ اور اب حضرت صاحب کے ہاتھ ایسے ہیں جیسے نسوانیت سپکتی ہے، جیسے عورتوں کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی سختی آئی ہو تو میرے عزیز دوستوں، پہلی کشتی نبی کے ہاتھوں سے بنی۔ میں مانتا ہوں شاید اللہ کی کچھ اور مخلوق بھی شامل ہو گئی ہو، جنات ہوں، فرشتے ہوں، پیغمبر کے اس مشن میں، اس پروگرام میں وہ شامل ہو گئے ہوں، لیکن بذات خود سیدنا نوح علی نبینا علیہ التسلیم کے ہاتھوں وہ کشتی تیار ہے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، درباری جنس قریب سے گزرتی ہے، طنز کے تیر چلاتے ہوئے تانا دیتے ہیں، دیکھو اس صحرا میں کبھی آبا و اجداد سے بھی نہیں سنا کہ پانی آیا ہوتا، حد نظر صحرا، بھلا یہاں کبھی پانی آئے؟ کشتی بنا رہا ہے، یا اللہ کشتی۔ بزرگ جب ناراض ہو جائیں نا جی تو پھر عقل جاتی رہتی ہے انسان کی، یہ ہے بزرگوں کی ناراضگی کا اثر، کشتی بنا رہا ہے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، نبی یہ سارے تانے سنتا ہے اور برداشت کرتا ہے، ناراض نہیں ہوتا، اس لیے کہ بیمار کیوں ہے؟ بیمار کی حرکتیں دیکھ کر ڈاکٹر ناراض تھوڑی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی اجازت سے صرف اتنا جملہ فرما دیا، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، تم مجھ پہ تو مذاق کرتے ہو لیکن شاید تمہیں احساس نہیں کہ تم خود مذاق بننے والے ہو، بدبخت ہو۔ قرآن کریم نے فرمایا اللہ کا عذاب سیلاب کی صورت میں آ گیا، فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، زمین پانی ابلنا شروع ہو گئی، آسمان سے بھی حق تعالی کی ناراضگی کے آثار ایسے ظاہر ہوئے کہ جیسے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہوں۔ قرآن کے الفاظ ہیں فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، ہاں یہ تو اس کے کرم کی بات ہے نا کہ بادل آپ کی نوکری، آپ کی غلامی کر رہے ہیں، پانی نیچے سے اٹھاتے ہیں، اوپر جا کے اس کو منظم کرتے ہیں، پھر بوند بوند ٹپکاتے ہیں، یہ تو اس کے کرم کی بات ہے نا۔ لیکن جب وہ ناراض ہو جائے فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، زمین سے
بھی پانی ابل رہا ہے، آسمان سے بھی پانی اللہ کا عذاب بن کر ہر طرف بکھری ہوئی موجیں، لیکن ان بکھری ہوئی موجوں میں نبی کی کشتی وہی ہے، تجری بہم فی موج کالجبال، اس طرح پرسکون اور ڈٹی ہوئی ہے جیسے پہاڑ سے پانی آ کے ٹکرائے، پہاڑ تو ہلتا ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے نبی کی کشتی بھی ایسی ہی پرسکون تھی بکھری ہوئی موجوں پر، وہ تو ہلتی ہی نہیں۔ سیدنا نوح نے اللہ کے عذاب کا نشانہ بننے والوں کی طرف دیکھا، ان میں اپنا بیٹا بھی نظر آیا، ان میں اپنا کنعان بھی نظر آیا۔ نادا نوح ابنا، پہلی دعوت نبی نے اپنے بیٹے کو دی، یہاں بنیا لخت جگر ارکب معنا، میرے سفینے پہ آ جا، میری جماعت میں آ جا۔ یہ جس کا کانسیپٹ ہے نا وہ یہ ہے، میری جماعت میں آ جا، میرے حلقے میں آ جا، میرے راستے سے آ جا، ولا تکن مع الکافرین، مغضوب علیہم کا دوست نہ بن، جن پر اللہ کا غضب نازل ہونے والا ہے، ان کی رفاقت اختیار نہ کر۔ بیٹے نے کہا ساوی الی جبل، پانی تو نشیب پہ آتا ہے، جہاں ڈھلوان ہو نشیب ہو پانی تو وہاں آتا ہے، ہم پہاڑوں پر کر جائیں گے، ہمارے پاس وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ہم بڑے وی آئی پی قسم کے لوگ ہیں نا جی۔ یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، سیدنا نوح نے فرمایا آج جو پانی آ رہا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں آ رہا، کسی اور کے حکم پہ آ رہا ہے، یہ پستیوں سے پہلے بلندیوں پہ پہنچے گا۔ بلکہ میں الفاظ یوں کیوں نہ استعمال کروں کہ یہ پستیوں سے پہلے بلندیوں کا شکار کرے گا، یہ نشیب سے پہلے فراغ تک پہنچے گا۔ آج تو وہی بچے گا جس سے اس کا کرم ہو جائے۔ بیٹے نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، ہماری فکر کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی فکر کرو۔ ہاں یہ جو ضلالت ہے نا، گمراہی ہے، یہ پھر پردے ڈال دیتی ذہن پہ، فکر پہ، شعور پہ بھی، ادراک پہ بھی، بصیرت پہ بھی پردے۔ نادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ میرے رب تو نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میری آل کو بچائے گا، میرا تو بیٹا غرق ہونے لگا۔ قال جعلوا انه ليس من اهلي، اب تعالیٰ نے نقد جواب دیا میرے نوح یہ تیرا بیٹا تو ہے، تیرا خون تو ہے، لیکن تیری آل نہیں، تیرا وارث نہیں، اس لیے کہ نبیوں کی، رسولوں کی، میرے دوستوں کی اولاد، میرے وفاداروں کی اولاد نطفے اور خون سے نہیں چلتی، عقیدے اور کردار سے چلتی ہے۔ نطفے اور خون سے تو جانوروں کی نسل چلتی ہے، ہاں، بیل کا بچہ بیل، گدھے کا بچہ گدھا، کتے کا بچہ کتا، یہ تو جانوروں کی نسل چلتی ہے۔ یہاں معیار خون نہیں ہے، یہاں پر سند نطفہ نہیں ہے، یہاں سند عقیدہ ہے، دین ہے اور کریکٹر ہے۔ اس میں تیرا عقیدہ
نہیں اپنایا، اس نے تیرا کردار نہیں اپنایا، میں نے اسے نکال رکھا ہے تیری برادری سے، میرے نور یہ تیرا نہیں ہے، مشرک بن کر میرا بھی باغی اور تیرا بھی نافرمان، اب تو اسے میرے حوالے کر اور پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ اب تو نے ہاتھ اٹھا لیے تو میں نے سمجھا دیے، لا تسألنی ما لیس لک بہ، اب دوبارہ یہ ہاتھ نہیں اٹھنے چاہیے، یہ جو تم نے ہاتھ اٹھائے یہ تو گوارا ہے، اس پر میں نے وضاحت کر دی، تمہیں سمجھا دیا، اور اگر میرے سمجھانے کے بعد تم نے اس کی سفارش کے لیے اتنی بڑی تنبیہ ہے پیغمبر کے لیے، مشرک بیٹے کی سفارش کی اجازت نہیں۔ قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، پانی میں ایک بکھری ہوئی غضبناک موج نے نبی کے بیٹے کو، پیر دادے کو نہیں، نبی دادے کو، کیا کہہ رہا ہوں، پیر دادے کو نہیں، نبی دادے کو لے لیا اپنی آغوش میں اور ٹھکانے لگا دیا، پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی، صرف وہی بچے جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ وفا کر دی، صرف وہی بچے۔ یہ ایک قوم کا انجام ہے، یہ تصویر کا ایک رخ، اب تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی۔ رب العالمین نے فرمایا ان یونس لمن المرسلین، ہمارا یونس بھی ہمارے نمائندوں میں سے ہے، ہم نے نینوا کی بستی میں اس کو داعی بنا کر اور مبلغ بنا کے بھیجا، 1,00,000 کچھ زیادہ انسانوں کی طرف، انہوں نے نبی کی بات نہ مانی، سیدنا یونس نے بھی آپریشن کی دعا کی اور دعا کر کے چلے گئے کہ میں نے اللہ سے دعا کر دی ہے، اب ان کا تو آپریشن ہوگا، پھر ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں کہ ایسے اعمال والے لوگ زیادہ دیر برداشت نہیں ہوا کرتے، زمین اپنے سینے پر ایسے کرتوت کرنے والوں کو برداشت نہیں کرتی، چلتی دریا عبور کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھے، ہوا میں جا کے کشتی ڈولنے لگی، ملا کہنے لگے بھائی آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر چلا آیا ہو؟ جب کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر سفر کرتا ہے تو ہماری کشتی ڈولنے لگتی۔ بریڈ فورڈ کے دوستوں، میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں، غلام حضرت یونس جیسا اور آقا رب العالمین، غلطی نہیں ہوئی تھی، جھوٹ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یونس سے غلطی ہو گئی ہے، پیغمبر سے غلطی نہیں ہوا کرتی، اللہ انہیں معاف کرے، ہدایت کی توفیق دے، غلطی نہیں ہوئی تھی، اللہ کی مرضی تھی، یہ ایک پیغام ہم تک پہنچانا تھا، ایک میسج کنوے کرنا تھا رب العالمین نے، اس کے لیے یہ سچویشن بنائی گئی، یہ سچویشن بنائی گئی۔ کہتے جی وہ فاسا آدم اور ربہ فروا نہیں ہے، حضرت آدم سے غلطی نہیں ہو گئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی، اللہ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے پاس نہ جانا۔ آپ بتائیے حضرت آدم نے اس درخت کے پاس جانا تھا کہ نہیں جانا تھا؟ جانا تھا، اس کو پتا تھا، اللہ کے علم میں تھا کہ یہ اس درخت کے پاس جائے گا، اس کو چکھے گا، جبھی تو انسانیت یہ سلسلہ تلالت تناسل شروع ہوگا۔ لیکن کیوں فرمایا لا تقربا هذه الشجرة؟ ایک میسج کنوے کرنا تھا ہم تک کہ جب تم سے کوئی ٹھوکر، تمہیں کوئی غلطی ہو جائے، تم سے بھی کوئی ٹھوکر ہو جائے، جب کوئی غلطی کر بیٹھو تو مایوس نہ ہو جایا کرو، تمہاری پہچان ہی یہی ہے، تمہارے باپ نے بھی یہی کیا تھا،
اور جب کوئی ایسی بات ہو جائے تو پھر اپنے باپ کی طرح میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیا کرو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں, ہم تو تیرے سامنے ضعیف ہیں, کبھی تو ہے, ہم تو کچھ بھی نہیں, سب کچھ تو ہے. اگر تو ہماری دستگیری نہ کرے, اگر تو ہماری کوتاہیوں کو معاف نہ کرے تو ہمیں تو نقصان سے کوئی نہیں بچا سکتا. حق تعالی نے فرمایا جب یہ کرو گے تو میں اسی طرح معاف کر دوں گا جیسے تمہارے باپ آدم کو معاف کر دیا. تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم ٹھوکر کھاؤ گے اور میری شان یہ ہے کہ میں تانا دیے بغیر معاف کر دوں. ایک میسج کرنا تھا. حضرت یونس کے کردار کے حوالے سے بھی ایک میسج ہمارے ساتھ پہنچایا گیا کہ اللہ کے نیکسٹ آرڈر کی انتظار نہ کی. یہ بات اتنی سی ہے, لیکن یہ مشیت ایسی تھی, دعا کی کر دیے. جب ملا کہنے لگے آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو آقا کے اجازت کے بغیر سفر کر رہا ہو, تو اگر ایک ایسا غلام جس کا آقا رب العالمین ہے اللہ سے پوچھ کر نہیں چڑھے تو کشتی میں بیٹھے ہیں, وہ کشتی ڈولنے لگی. آپ مجھے بتائیے جب پوری قوم ہی اللہ کی نافرمانی پہ تلی ہوئی ہو, جب پوری قوم ہی اللہ کی نافرمانی کر رہی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی کشتی کیسے پار لگے گی؟ کھڑے ہو گئے فرمانے لگے بھائی میں ہوں مجھے دریا میں پھینک دو, کشتی سے اتار دو تاکہ باقی سینکڑوں لوگ بچ جائیں. ملاح نے چہرہ دیکھ کے کہنے لگے آپ کو تو ہم غلام مانتے نہیں, غلام ایسے تھوڑی ہوتے, ہم تو آپ کو غلام نہیں مانتے. فرمانے لگے اتنا ٹائم نہیں ہے, کشتی بہت ہی کو لے آ رہی ہے, میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں کیسا غلام ہوں اور کس کا غلام ہوں. یہ راز ہے, مجھے اتار دو. ہم آپ کو مانتے نہیں غلام. فرمایا اچھا پھر کوڑا ڈال دو. ایک دفعہ کوڑا ڈالا, دوسری دفعہ ڈالا, تیسری دفعہ ڈالا, نام حضرت یونس ہی کا نکل آیا. وہ ملا مانتے نہیں, وہ کہتے ہماری مسنگ ہو رہی ہے. فرماتے نہیں فی امان اللہ, کشتی سے کودنے کا ارادہ کر لیا. اب اس کی شفقت پہ قربان جاؤں, آزماتا کیسے ہے اور بچاتا کیسے ہے. جب یونس نے ارادہ کر لیا کہ میں دریا میں کود جاؤں گا تو حق تعالی نے ایک مچھلی کو حکم دیا میری امانت ہے سنبھال لو. عرض کیا اسے کنارے پہ پہنچا دوں, فرمایا نہیں کچھ عرصے تک اپنے پیٹ میں رکھو. تو یا اللہ پھر پیٹ میں رکھنے سے تو پیٹ میں جو بھی چیز جاتی ہے وہ تو گڑ سڑ جاتی ہے. فرمایا ہم چاہیں گے نا, تو جب ہم نہیں چاہیں گے تو گڑ سڑ کیسے جائے گی. ہم تیرے پیٹ کو کچھ عرصے کے لیے تسبیح خانہ بنائیں گے, تسبیح خانہ بنائیں گے. میرا پیغمبر اس میں کھڑے ہو کر ہم سے باتیں کرے گا, ہماری تسبیح کرے گا, ہماری حمد کرے گا. پھر ہم اپنے پیغمبر پر کرم کریں گے, ہم اپنے رسول سے پیار کریں گے. لے لیا, مچھلی نے لے لیا اللہ کے پیغمبر کو, اور مچھلی کے پیٹ میں کھڑے ہو کے فرماتے نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کئی اندھیروں میں یونس پکارے, رات کا اندھیرا, دریا کی گہرائی, شکم ماہی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. کئی اندھیروں میں کھڑے ہو کر یونس نے عرض کیا تو ہی میرا معبود اور تو ہی میرا مشکل کشا. آپ کا مشکل کشا کون ہے؟ بریڈ فون والوں, آج تو یار لوگوں نے اتنے مشکل کشا بنا لیے ہیں, اتنے مشکل کشا بنا لیے ہیں. پنجاب میں ایک دربار ہے, وہاں پر بلیاں مشکل کشا, ایسی پلی ہوئی بلیوں والی سرکار ہے. ایسی پلی اللہ نے ان کا مقدر کھول دیا بلیوں کا. جاہد آتے ہیں فریش میٹ دیتے ہیں ان کو. ان کا بلیو یہ ہے کہ جس کا گوشت بلی نے کھا لیا اس کا کام بن جائے, اور جس کا نہ کھایا اس کا کام نہیں ہوگا. ادھر ہزارے میں اللہ نے اتفاق سے اس دن میں بھی ادھر گیا ہوا تھا, بٹر مانسیرا سے آگے. ہاں نا جی, نہ خبر ادھر ایبٹ میں. اب ایک نئے وہ زندہ ہے, اللہ نے بس اس کے مقدر کھول دیے.
جو بھی وزیر بنتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں. بے وزیر صاحب بھی پہنچی ہوئی, میاں صاحب بھی گئے تھے, جتوئی بھی گئے تھے, اور وہ اتنی لکڑی لے کر لگاتا ہے لگاتا ہے. اور ان کا بلیو یہ ہے کہ جس کو زور سے لکڑی لگا دی اس کی وزارت کی عمر دراز ہو. اللہ کی شان دیکھیں, اللہ کی شان دیکھیں آپ. ایک ادھر بنو کے پاس اسی طرح کی وہ ہے دربار ہے, وہاں پر مجھے دوستوں نے بتایا کہ یہاں کا جو گدی نشین ہے وہ ایک پرانا سا جوتا پڑا ہوا ہے. روایت یہ ہے کہ یہ حضرت صاحب کا جوتا. اب حضرت صاحب کا جوتا 3.5 فٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوکھا, اور جو چمڑا جب سوکھ جائے تب وقت خاصا نرم ہو جاتا ہے, گرم ہو جاتا ہے, آپ کو پتا ہے. تو وہاں لوگ جاتے, نذرانہ لے لیتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے جھک جاؤ. جو کبھی اللہ کے آگے نہیں جھکے وہاں اس کے آگے جھک جاتے ہیں اور وہ پھر جوتے مارتا ہے. تو عقیدہ یہ ہے کہ جس کو اس نے زیادہ جوتے مارے اس کا کام ہو جائے. میں اتفاق سے وہاں گزر رہا تھا تو میں نے کہا دیکھوں تو صحیح بیان کرنے کے لیے, اس وقت تک تو میری ایک نالج ہے, میں اسے ایکسپیرینس میں کیوں نہ بدل دوں. چلا گیا. اس کو جب پتا چلا احساسات آ رہے ہیں تو بڑی عقیدت سے اٹھا. میں ذرا تکلف کر رہا تھا, اس نے بڑے پیار سے مجھے مان کر دیا. کہتے ہیں حضرت آپ کی گیسٹ میرے گھر میں ہیں, میں آپ سے بہت کچھ حاصل کرتا ہوں, میں آپ کا ہوں, یہاں بیٹھا ہوا جہاد کر رہا ہوں. جو حدیث اللہ کے آگے نہیں جھکتے, اللہ سے نہیں مانتے, یہاں آتے ہیں, میں انہیں اتنے جوتے لگا میرے بازو تھک گئے مار مار کر. اور ان سے جتنا نذرانہ لیتا ہوں وہ سب میں مدارس کو ادھر ادھر سب مساکین, یتامہ, بیوائیں سب انہیں تقسیم کرتا ہوں. تو حضرت انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے, آپ مجھے اپنا سمجھیں. مشکل کشا کون ہے میرے؟ یہی ضرب بھی لگانا کبھی نہ بھول جانا. قرآن کریم ہر روز آپ سے وعدہ دیتا ہے نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. یہ جو مضارع کا ذکر ہے گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے, عربی گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے, اس میں پریزنٹ بھی ہوتا ہے, فیوچر بھی ہوتا ہے, حال بھی ہوتا ہے, استقبال بھی ہوتا ہے, دونوں زمانے ہوتے ہیں. ہاں قرآن ہے نا, قرآن ایسا تو نہیں کہ مسجد میں تیری عبادت اور مسجد سے باہر کوئی جھنڈی پسند آ گئی تو وہاں جھک گئے, اور کوئی جھنڈی والا نظر آ گیا تو اس کو مجھ کو پیچھا مان لیا. لا الہ الا انت سبحانک, تو ہی میرا معبود, کوئی نہیں تیرے سوا معبود, کوئی نہیں تیرے سوا مسجود, کوئی نہیں تیرے سوا حاجت روا, کوئی نہیں تیرے سوا مشکل کشا. پاک ہے تو میرے معبود, انی کنت من الظالمین, میں تو تیرا بندہ ہوں, میں تو تیرا بندہ ہوں, تیرے کرم کے سوا میرا سفینہ حیات کبھی کنارے نہیں لگ سکے گا. رب العالمین نے فرمایا فاستجبنا لہ, ہم نے یونس کی دعا قبول کر لی اور حکم دیا مچھلی کو میرے پیغمبر کو کنارے پہ پہنچا دو. فنبذناہ بالعراء, کنارے پہ پہنچا دیا. اور کنارا بھی وہ عرب کا ہے, ادھر پانی اور ادھر دہکتا ہوا صحرا جس کا ہر ذرا چنگاری کی طرح. مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے وجود بھی لطیف ہو گیا تھا, سکن سافٹ ہو گئی تھی. اب ٹھنڈک بھی چاہیے, باہر آتے ہی بھوک بھی محسوس ہونے لگی, تنہائی بھی ہے. اب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ سارے کام ایک پودے سے لے لیے. کیا ہے جی وہ؟ فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ, فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ,
بعض روایات میں ہے کہ وہ کدو کا پودا تھا، کدو کا بیل تھی، کدو کی بیل تھی، لیکن یہ رب العالمین چونکہ اس کا نام نہیں لیا گیا، ہم بھی اس پر اصرار کیوں کریں، بس ایک پودا اللہ نے اگا دیا، کیسا تھا جیسا اس نے چاہا، لیکن اس نے کیا کام کیا، ٹھنڈک بھی پہنچا دی، اس کے پتوں نے حضرت یونس کو سایہ دے دیا، تنہائی تھی، حدیث میں آیا پتوں نے ایسا لپیٹ لیا حضرت یونس کو، ایسا لے لیا اپنے دامن میں جیسے ماں اپنے بچے کو لیتی ہے، بھوک تھی، اس وقت جس قسم کی غذا چاہیے تھی اللہ نے اس کو وہی پھل لگایا، غذا بھی پہنچ گئی، کچھ عرصہ تک حضرت یونس اس حالت میں ہیں، پھر ایک دن صبح اٹھے، دیکھا تو وہ پودا سوکھا ہوا ہے، پتے مرجھائے ہوئے، نروس ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے، عرض کیا الہ العالمین تو میرا یار، تو میرا پروردگار، میرا بھروسہ، میں ڈپینڈ تو تجھ پر ہی کرتا ہوں، لیکن انسانی بتقاضۂ بشریت یہ پودا بھی تھوڑا سا انس ہو گیا تھا، اس سے تھوڑا سا پیار ہو گیا تھا، سوکھ گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کے سوکھنے پہ دکھ ہوا ہے تجھے؟ عرض کیا ہاں دکھ تو ہوا ہے۔ فرمایا پودا سوکھنے پر دکھ ہوا ہے، اور 1,00,000 کئی ہزار میرے بندوں کے لیے جو آپریشن کی دعا کر کے آئے تھے، اگر میں انہیں ہلاک کر دیتا تو میری رحمت کو دکھ نہ ہوتا؟ تجھے تو اس پودے کے سوکھنے پہ دکھ ہو رہا ہے، میں جو ان 1,00,000 کئی ہزار اپنے بندوں کو ہلاک کر دیتا تو میری رحمت کو دکھ نہ ہوتا؟ تو یا اللہ تو نے ان کو ہلاک نہیں کیا؟ فرمایا نہیں، صرف یہ نہیں کہ ہم نے ہلاک نہیں کیا، ہم نے اسے تیری دوستی، اس قوم کو تیری دوستی کے قابل بنا دی، ہم نے وہ بگڑی ہوئی تھی انہیں سنوار ڈالا۔ لیکن کیسے؟ فرمایا تیرے جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی ناراضگی کے آثار ہیں، پیغمبر بھی ناراض ہو کر چلا گیا، تو پھر اپنے ضعیفوں، اپنے بیماروں، اپنے بچوں، اپنے مویشیوں کو لے کر صحرا میں ویرانے میں آ گئے۔ پوری قوم نے معافی مانگتے ہوئے کہا یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے تیری بات اور تیرے نبی کی بات نہیں مانی، لیکن یہ تیری معصوم اور معذور مخلوق یہ تو گناہوں سے پاک ہے، ان پہ رحم کر دے، جب ہم نے تیری نہیں مانی تو تجھ سے کیا کہیں، تو ان پہ کرم فرما دے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے یونس ہمیں ان کی مغفرت، ہمیں ان کی شرمندگی، ہمیں ان کی ندامت پر رحم آیا، ہم نے اسے معاف کر دیا، پوری قوم کو معاف کر دیا، اب جاؤ وہ تیرے رفیق بنیں گے، صداقتوں کا علم اونچا رکھے۔ بریڈ فورڈ والوں، میں یہاں سے ٹرن لیتا ہوں، یہیں سے ٹرن لیتے ہوئے آپ سے پوچھتا ہوں، اگر شرمندہ ہو کر یونس کی قوم اللہ سے معافی مانگے وہ معاف کر دیتا ہے، تو اگر اس کے محبوب کی امت معافی مانگے تو وہ کیوں معاف نہ کرے؟ جو یونس کی امت کو معاف کرنے میں اتنا فیاض اور اتنا رحیم ہے، وہ رحمت للعالمین کی امت کو معاف کرنے میں کتنا رحیم اور کریم ہے۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر گئے ہوئے ہیں کہ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم سے غلطی ہوئی، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو۔ عرض کیا کیسی توبہ؟ فرمایا پتھر باندھ کر پہاڑ سے کود جاؤ۔ قوم کہنے لگی اس طرح تو مر جائیں گے۔ فرمایا بس یہ مرنا تمہاری توبہ کی کوالٹی یہی ہے، یہ زندگی قربان کر دو تو اللہ معاف کرے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم تیری امت کی توبہ تو ایسی ہے،
ایک امت آ رہی ہے کمنگ ٹائم، پتہ ہے اس کی توبہ کیسے ہوگی؟ یا اللہ جب ہمارا یہ حال ہے پھر اس کی توبہ تو پھر وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہوگی، بلڈوزر پھریں گے اس پر. فرمایا نہیں، ایک امت آ رہی ہے، بلڈوزر کیا اور ٹکڑے ٹکڑے کیا اور پہاڑ سے کودنا کیا اور غرق ہونا اور آگ میں جلنا کیا، انہیں تو ناخن کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں. وہ اپنی کتاب زندگی کے سارے گناہ، اپنی کتاب زندگی کی ساری خطائیں لے کر شرمندہ ہو کر تنہائی میں میرے گھر پہ آئیں گے اور آنسو بہاتے ہوئے کہیں گے یا اللہ غلطی ہوئی معاف کر دے تو میں معاف کر دوں گا. بس اتنی سی بات پر عرض کیا الہ العالمین وہ میری امت ہے، وہ امت مجھے ملے گی. فرمایا نہیں، وہ میرے محبوب کی امت ہے، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. برڈ فورڈ کے دوستو، مجھے اجازت دیجیے کہ میں عرض کروں، باقی ساری امتیں اللہ کی رحمت کو تلاش کرتی پھرتی ہیں اور رب العالمین کی رحمت اپنے محبوب کی امت کے گناہگاروں کو تلاش کرتی پھرتی ہے. وہ خود کہتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. وہ خود کہتا ہے من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جس نے بہت غلطیاں کی ہوں، زندگی کے سفر میں بہت ٹھوکریں کھائی ہوں، لیکن موت سے پہلے جب اپنی خطاؤں پہ شرمندہ ہو کر روتا ہوا میرے در پہ آئے گا تو مجھے روٹا ہوا غضبناک نہیں پائے گا، مہربان اور منتظر پائے گا. امریکہ کی ریاست ہے ٹیکساس، اس کے کیپٹل میں یونیورسٹی کے بچوں کے ریسپشن میں مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ اسلام میں جنت کیسے ملتی ہے، جنت تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے. میں نے کچھ تھوڑے سے یہی حوالے دیے، ریفرنسز دیے، تو ایک بچہ کھڑے ہو کے کہنے لگا اسلام میں تو بڑی سستی ہے جنت. میں نے کہا تھی تو نہیں، کسی کے آنسو نے اسے سستا کر دیا. تھی نہیں، کسی کے آنسو نے اسے سستا بنا دیا. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی روحانی مادر محترمہ روایت کرتی ہیں، مخدومۃ المسلمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب کسی مرد صحابی کا تذکرہ ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب کسی خاتون کا تو پھر رضی اللہ تعالی عنہا. آپ تو یاد کر لیں نا، ورنہ تو پھر ہمارے ہاں تو حکمرانوں کا حال یہ ہے کہ عربی بولنا پڑ جائے یا کوئی کلمہ پڑھنا پڑ جائے یا خطبہ پڑھنا پڑ جائے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نہایت ذمہ دار نماز بھی پڑھتے تھے. مجھ سے گفتگو کے دوران کہنے لگے شاہ صاحب وہ ایک حدیث ہے مشکوت شریف میں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے. مشکوت، میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا بندہ اس کو کیا ہو گیا، یہ اتنے سٹار لگے ہوئے ہیں اس کے. میں نے کہا جی ہاں وہ ہے حدیث انما الاعمال بالنیات، لیکن اب دل میں کہتا ہوں کہ میں اسے کیسے بتاؤں کہ تو نے کیا بولا. وہ لکھنے میں ایسی آتی ہے نا، میم شین کاف واو تے، تو وہ مشکوت شریف میں جو حدیث ہے وہ آپ اعمال کا دار و مدار نیات پہ ہوتا ہے. میں نے کہا ہے، میں نے سنا دیا ہاں وہی. پھر کچھ گفتگو کے بعد میں نے کہا وہ آپ نے جو نظام زکوت نافذ کیا تھا اس کا کیا بنا؟ تو پھر چونک گیا، کہنے لگا وہ تو زکوت نہیں زکات ہے نا. تو میں نے کہا وہ بھی مشکوت نہیں زکات. آپ فرمائیے جن قوم کے حکمران ایسے پڑھے لکھے ہوں وہ بیچاری قوم کیا ہوگی.
تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت من القرآن کل لیلہ، پوری رات محمد عربی کھڑے آنسو کی برسات میں، گریبان بھیگ گیا، داڑھی مبارک کے بالوں پر آنسو اس طرح چلتے تھے جیسے موتی چلتے، سجدے والی جگہ پر زمین آنسو سے تر ہو گئی، اور ایک آیت دہراتے رہے پوری رات۔ وہ اپنی فکر نہیں تھی، تیری فکر تھی۔ وہ آیت ان تعذبهم فإنهم عبادك ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ میرے معبود، مانتا ہوں یہ بہت خطا کار ہے، میں ان کی غلطیاں مانتا ہوں، اور اگر تو انہیں ان کے گناہوں کی سزا دینے لگے ظلم تو نہیں، انصاف ہے بھئی، جو کرے وہ بھرے گا کہ نہیں؟ جو بویا اسے کاٹنا پڑے گا نا، یہ ظلم تو نہ ہوا، انصاف ہو۔ اگر تو ان کے گناہوں کی سزا دینے لگے یہ ظلم تو نہیں، انصاف ہے۔ اور پھر تیری چیز ہے، تیرے بندے ہیں، تجھے روکنے والا کوئی نہیں، لیکن میری آنسوں کی زبان تجھ سے انصاف نہیں چاہتی، تجھ سے عدل نہیں چاہتی، فضل چاہتی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر تو میرے آنسوں کی لاج رکھتے ہوئے انہیں معاف کر دے تو تجھ سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ ام المومنین فرماتی ہے پوری رات روئے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، اور آپ کو یاد ہے وہ اس دن اسکاٹ لینڈ میں ایک دوست کہنے لگے جی ہم نے بہت بڑا جلوس نکالا جی، آئندہ بھی پروگرام ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ کل آگے جی، تیاری ہوئی پئی ہے۔ میں کیا تم جلوس ادھر بھی ذرا پک کرے۔ اس دن ہرس فیلڈ بھی میں نے کہا کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، کہ جو میرے غموں میں رلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ میرا نوجوان مائیکل جیکسن کے پیچھے اور بچیاں مونالیزا کو یاد کرتی ہیں، جو میرے غموں میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا، میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، اور تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ بوجنیا میں ہزاروں لاشیں بغیر کفن کے گڑھے میں ڈالی جا رہی ہیں، فلسطین کی بیٹی کا سر چادر سے ترس رہا ہے، کشمیر میں میری بہنوں اور بیٹیوں کی لاشیں بے گور و کفن نظر آتی ہیں، اور مولوی صاحب تصویریں کھنچوانے کے لیے کھڑے ہو گئے، ایک دو نہیں درجنوں، مختلف سائز مختلف سٹائل، یہ عشق سبحان اللہ۔ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، کبھی آئی رات کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی،
جو تبسم رخ زیست تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تیرے لیے رو رہا ہے. اپنا حال تو یہ ہے کہ وہ جنت کو کیوں مانگے، جنت خود اس کو مانگتی پھرتی ہے اللہ سے. وہ حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، شریفوں میں اشرف، زاروں قطار رو رہا ہے کس کے لیے؟ روح الامین فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها، قلبت مشارق الارض ومغاربها. میں سارے مشرقوں میں گیا، سارے مغربوں میں گیا. آدم سے رحمت عالم تک سب نبیوں کے پاس جو آنا پڑا، سب رسولوں کی خدمت میں جو آنا پڑا. اور سچ تو یہ ہے کہ آج سے فرش تک، فرش سے ساری کائنات کا قرہ گھوما ہوں، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم لم ارى احدا احسن اجمل افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے محمد سے زیادہ حسین کسی کو نہیں پایا. اسی کا ترجمہ کیا ہے کسی صاحب نظر نے کہ آفاق گردیدام میرے بتاں ورزیدام، آفاق گردیدام میرے بتاں ورزیدام، بسیار خوب دیدام اما تو چیزیں دی گئی. اللہ نے جو کائنات ساری میں خوبیاں تقسیم کی وہ بیک وقت اپنے محبوب کے دامن میں ڈال دی. وہ خوبیاں جو ساری کائنات نے فردن فردن اللہ نے تقسیم کی، آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں اور رسولوں نے تقسیم کی. اللہ نے ایٹ اے ٹائم وہ ساری خوبیاں اپنے محبوب کے دامن میں ڈال دی. وہ حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، شریفوں میں اشرف، کاملوں میں وہ افصح بمقالہ صلی اللہ علیہ وسلم الف مرۃ بعدد کل ذرۃ هو افصح بمقالہ هو اکمل بنوالہ هو افقد بمثالہ هو اعظم بجلالہ هو حامد محمد هو ماجد وممجد وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی. وہ زمین پہ شاہ و فقیر بھی، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی. وہ وسیم بھی، وہ جسیم بھی، وہ خلیل بھی، وہ کلیم بھی، وہ رؤوف بھی، وہ رحیم بھی. وہی الدرجات بھی، وہی اکمل الحسنات بھی ہے. اسی کا فیض جہان میں، وہ نماز میں، وہ اذان میں، لیکن وہ رہا ہے کس کے لیے؟ تیرے لیے. اور تو کتنے آرام سے اسے بھلا بیٹھا. کھو گیا اسٹریٹ پر، کھو گیا گلاستوں میں، کھو گیا دنیا کی گندگی میں. اور چاہتے ہو جو خواہشیں ہیں وہ پوری کر دے رب. میری مانتا کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے اگر کوئی بات مجھ تک پہنچانی ہے،
اگر کوئی بات مجھ تک پہنچانی ہے مانوں گا اپنی حکمت کے مطابق، لیکن اجر ضرور دوں گا، پہلے میرے محبوب کی غلامی کا حق ادا کر دو، پہلے میرے محبوب کی غلامی کا حق ادا کر دو، پہلے ان سے وفا کرو تو پھر میرے بارگاہ میں آؤ، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ گھڑی پھر خطرناک حد تک آگے چلی گئی ہے، اور اس موسم میں بٹوین عصر و مغرب پروگرام میرا خیال میں نہیں ہونا چاہیے، بعد مغرب ہونا عشاء تو ذرا مؤخر ہو سکتی ہے۔ درخواست ہے میری عزیز القدر دوستو، میرے واجب الاحترام بزرگوں، میری درخواست ہے، زندگی ختم ہو جانے والی چیز ہے، اپنے باطنی زندگی میں اللہ کی حکومت اور اس کے رسول کی محبت پیدا کر لو، انشاءاللہ ہر محاذ پر تمہیں عزت ملے گی، دنیا بھی سمجھ جائے گی، عقبہ بھی سمجھ جائے گی۔ تم اپنے بچوں، اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ سے قریب کر دو، قرآن و سنت کے علوم سے قریب کر دو، توحید و سنت کے تقاضے پورے کر لو، انشاءاللہ اللہ تمہاری دنیا بھی کامیاب کر دے گا، عقبہ بھی کامیاب کر دے گا۔ اگر زندگی رہی تو کل بات لے، کل بات لے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور بعد مغرب اور بعد مغرب ہوگی حلقہ رسالت کے حسن و جمال کے موضوع پر، حلقہ رسالت کے حسن و جمال پہ گفتگو ہوگی، ضرور تشریف لائیں۔ اگر زندگی رہی تو تھرسڈے برمنگھم حمزہ مسجد میں، فرائیڈے لندن انشاءاللہ، سیٹرڈے اولڈہم، سنڈے آپ کے لیے مدینہ مسجد میں اسلامی سینٹر لیڈز میں انشاء اور رزبری۔ تو ان پروگراموں میں شرکت فرمانا نہ بھولیے گا، 6:30 بجے لیڈز میں ضرور تشریف لے آئیے گا، وہاں اب نماز کا وقت قریب ہے، کچھ لوگوں کو وضو بنانا ہوتا ہے۔ مشن کے میرے مشن کو یاد رکھنا میرے دوست جو ہیں، مجھے اپنے زندگی میں میرے کچھ اہداف، میرے کچھ ٹارگٹس، کچھ ایمرجنسی، مجھے بہت سارے مرحلوں پر جتنی توفیق ملتی ہے محنت کرتا ہوں اور آپ کی امانتیں صحیح مسرح تک پہنچاتا ہوں۔ اس وقت کچھ ہنگامی تقاضے ہیں، کچھ ایمرجنسی ڈیمانڈز ہیں، میں ان کی ڈیٹیل بھی بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن بہت ضروری ہے۔ اور آپ مجھے ابھی کسی مفتی صاحب بتا رہے تھے، مفتی اسماعیل صاحب، کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہماری جب شادیاں ہوتی ہیں تو دولہا دلہن کے اسٹیج پر ہزاروں پاؤنڈ خرچ ہو جاتے ہیں اسٹیج بنانے پر، اور کارڈ ایسے چھپتے ہیں کہ جس پہ دونوں کی تصویر ہوتی ہے۔ یا رب، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں، باقی 3 کی تفسیر تو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کوئی کیا امر ہوگا اور کسی کی بیٹی کی کتنی عزت ہوگی سیدہ فاطمہ کے مقابلے میں۔ 2-4 مٹی کے برتن، پانی کے گھڑے، کھجور کی چھال سے بھرا ہوا گدا، آٹا پیسنے والی چکی، یہ محمد کی بیٹی کا جہیز ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ خرچ کرنے پہ آ جاتے ہو، اتنا لٹا دیتے ہو کہ اس کی ایک ایک پائی کا اللہ کے ہاں جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہی رقم اگر تم اپنے ان بھائیوں تک پہنچاؤ جن کے زخموں پر دوائی کی ضرورت ہے، جن کے بچوں کے پیٹ کو کھانے کی ضرورت ہے۔ افلاس کی وجہ سے بچے مدر ٹریسا لے گئی ہیں، مدر ٹریسا وہ کلکتے والی، وہ امریکی ایجنٹ، وہ لے گئی اور وہاں جا کر اس نے جنہیں سواگت کو کے اس میں انسٹیٹیوٹ میں رکھے 15,000 بچے لے گئی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، والدین سے کہا ہم انہیں ایجوکیٹ کریں گے، ہم ان کو تعلیم بے شک دیں گے، وہ شاید سائنسدان بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، بار اطلاع بن جائیں، لیکن کیا مسلمان رہیں گے جنہیں سواگت کے پاس جا کر؟ ہم پوچھے جائیں گے، اس کا ہم سے سوال ہوگا۔ مسلمان پر جہاں کہیں ہماری غفلت کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے اور وہ ایمان سے محروم ہو رہا ہے، اس کا سوال ہمیں کرے گا ہمارا رب، اور ہمیں جواب دہی کرنا پڑے گی۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ یہ ہمارا فرض ہے کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہم انہیں صحیح مقام پر خرچ کریں۔
اس لیے کہ دینے والا لے بھی سکتا ہے، اس کو پورا اختیار ہے. اس نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اگر ہم نے ان کی قدر نہ کی تو وہ لے نہیں سکتا ہے. اس لیے میرے جو دوست اس حوالے سے تعاون کرنا چاہیں وہ نماز کے بعد یا نماز سے پہلے جب بھی کھڑے ہو جاؤ نا محمد صاحب، ہاں ان کو سپرد کریں، بتا دیں یہ کس مد میں ہے تاکہ اس کے مطابق میں ان کو خرچ کر سکوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکر گزار ہوں جس محبت اور اخلاص سے آپ تشریف لائے. اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت و سربلندی نصیب فرمائے. اس سے زیادہ اپنے فکر کے ساتھ قرآن و سنت کے ساتھ اللہ آپ کو عشق عطا فرمائے، عملی وابستگی نصیب فرمائے. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، ہماری دنیا اور آخرت کو یا رب العالمین رسوائیوں سے بچا لے. تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو ہر فتنے سے محفوظ و معمون فرما، اپنے دوستوں کے قریب کر دے یا رب العالمین. اور جو تجھ سے دور ہیں ہمیں نظر عطا کر کے ہم ان کو پہچان سکیں، پھر جرأت عطا کر کے ہم ان سے بچ سکیں. تمام روحانی جسمانی بیماروں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اس سلسلے میں کچھ دوستوں نے خاص طور پر مجھ سے کہا ہے جو میرے ذہن میں ہے، یا رب العالمین ان سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اور ہمارے وہ بھائی، وہ بہنیں، وہ مائیں، وہ بیٹیاں، وہ بیٹے جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، رب العالمین تو انہیں بھی شفا کاملہ عطا فرمائے. مسلمانوں کو یہاں برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، اولاد کی حفاظت فرما، عزت کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ہمارے مستقبل کے ہر لمحے کو، ہر پہلو کو خطرات سے محفوظ و معمون فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد مبارک وسلم علیہ. جی دوستو، ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکے. اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.